بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ موقع بڑی خوشی کا موقع ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بندے بن کر رہو گے اور نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں ہم اضافہ کریں گے۔ تو یہ جو موقع ہے اس میں آپ حضرات عمرے کے لیے انشاءاللہ جانے والے ہیں، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کروڑوں انسانوں میں، بلکہ ان کروڑوں مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اس مبارک سفر کے لیے، اپنے اس خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، روضہ اقدس پر حاضری کے لیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو محسن انسانیت ہیں، سرور کائنات ہیں، سرکار دو عالم ہیں، آپ کے روضے پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنے کی جو سعادت حاصل ہونے والی ہے، حجر اسود کو بوسہ لینے کی جو سعادت حاصل ہونے والی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی جو سعادت حاصل ہونے والی ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے اور اس کی زیادہ قدر کرتے نہیں، نہ جانے سے پہلے کرتے ہیں اور نہ آنے کے بعد کرتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حج پہ جانے کے لیے یا عمرے پہ جانے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک مال یعنی پیسہ ہو، دوسرے صحت کہ آدمی وہ سفر کر سکتا ہو۔ لیکن آپ کو اتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی مل جائے گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دولت سے نوازا ہے کہ وہ چاہیں تو ہر سال حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، سال میں 10 عمرے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے ساتھ ساتھ ان کو صحت بھی عطا فرمائی ہے، طاقت بھی ہے، جوان بھی ہیں، توانائی بھی ہے، وہ طواف پر طواف کر سکتے ہیں، عمرے پر عمرے کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ توفیق نہیں دی، ان کو آج تک وہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، دولت رکھنے کے باوجود اور صحت کے باوجود۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، کسی پر اس کا فضل ہوتا ہے، کسی پر اس کی نظر ہوتی ہے، کسی پر اس کی توجہ اور عنایت ہوتی ہے، تو اس طرح انتخاب ہو جاتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، غریب سے غریب چلا جاتا ہے، کمزور سے کمزور کا سفر ہو جاتا ہے۔ تو یہ آخر کیسے ہوا؟ جبکہ جس کام کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، جس کے لیے صحت چاہیے، جوانی چاہیے، وہاں پر ایسا آدمی جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے تو دوسرے وقت کی روٹی کھانا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن حج کی توفیق ملتی ہے، حج کی سعادت اسے حاصل ہوتی ہے۔ ایسے کمزور لوگ جن سے اگر آپ کہیں کہ 4 قدم چل لو تو 4 قدم ان کے لیے چلنا مشکل ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں، طواف پر طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور بار بار مسجد نبوی پیدل چل کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سفر حج ہو یا عمرے کا سفر ہو، یہ خالص اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے، ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ یہ خالص توفیق جب تک نہ ہو اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو اور اس کی رضا نہ ہو اور اس کی آپ پر نظر کرم نہ ہو، تب تک آپ کو یہ توفیق نہیں مل سکتی تھی۔ لہٰذا جو حضرات بھی اور جو ہماری بہنیں اور جو ہمارے بھائی اس سفر پر جا رہے ہیں، پہلا کام تو ان کا یہ ہے کہ وہ شکر ادا کریں اور جتنی بھی اس کی قدر کر سکتے ہوں کریں، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بار بار یہ موقع ملے۔ عمرے کا موقع کبھی ایک بار ملتا ہے، حج کا موقع کبھی زندگی میں ایک بار ملتا ہے، پھر آدمی کاموں کے ہجوم میں اتنا الجھ جاتا ہے، اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ نہیں جا پاتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوبارہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بلائے۔ لہٰذا یہ موقع جو مل رہا ہے اور آپ کا سفر وہاں کا ہونے والا ہے، تو ایک ایک لمحے کو آپ
قیمتی جانیے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے بازاروں کی چمک دمک ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور ہمارا وہ وقت جو حرم شریف میں گزرنا چاہیے، مسجد نبوی میں گزرنا چاہیے، وقت کا بڑا حصہ ہمارا بازار میں گزر جاتا ہے، خرید و فروخت میں گزر جاتا ہے۔ بازار ہم کو یہاں پر بھی ملیں گے، سامان خریدنے کا موقع ہم کو یہاں پر بھی ملے گا، بلکہ وہاں سے زیادہ آسانی کے ساتھ یہاں ہم سامان خرید بھی سکتے ہیں اور گھر لا بھی سکتے ہیں۔ اب وہاں جا کر آدمی اگر اپنا وہ وقت ضائع کر دے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اور یہ گویا اس شکر کے خلاف ہے جو شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے، بلکہ ایک طرح سے یہ خدا کی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا اور آپ اس کے گھر میں بیٹھنے کے بجائے، وہاں پر وقت گزارنے کے بجائے، خانہ کعبہ کے دیدار کے بجائے، قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے، نوافل اور تسبیحات اور اوراد اور اذکار کے بجائے آپ کا وقت بازاروں میں گزرنے لگے، سیر و تفریح میں گزرنے لگے، باتوں میں گزرنے لگے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو لوگ اس کام کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب گروپ جاتا ہے اور گروپ ساتھ بیٹھتا ہے، 4-5 آدمی ہیں، 3-4 عورتیں ہیں، وہ ساتھ بیٹھ جائیں گی جب حرم شریف کے اندر، تو کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی اور کچھ نہ کچھ دوسری چیزیں ہیں وہ اس موقع پر سامنے آئیں گی۔ لہذا کوشش کریں کہ ایک ساتھ بیٹھنے کے بجائے تھوڑے فاصلے سے بیٹھیں، 1-2 قدم کی دوری پر بیٹھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ باتیں کرنے سے بچیں گے اور زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرے گا۔ تو ایک تو باتوں سے بچیے، دوسرے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور تیسرے یہ کہ اس مقام اور اس جگہ کا پورا احترام اور اس کا تقدس آپ کے دل میں ہو۔ کوئی بات وہاں پر ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکانے والی ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس رشتے کو کمزور کرنے والی ہو، جو رشتہ آپ کا وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے ہونے والا تھا اور مضبوط ہونے والا تھا، اس رشتے کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کا جو تقرب وہاں حاصل ہونے والا ہے، وہ تقرب دوری میں نہ بدل جائے کہیں، تو یہ ناشکری، نافرمانی اور دنیا داری میں مبتلا ہونا، بازاروں میں جانا اور باتیں کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر جب باتیں ہوتی ہیں تو غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، تہمتیں بھی لگنے لگتی ہیں، تو بجائے آدمی وہاں بیٹھ کر عبادت کرے، بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کر آدمی ثواب حاصل کرے، وہاں سے گناہ لے کر آتا ہے۔ تو سوچئے کہ جب وہاں پر ایک نماز کا ثواب لاکھوں نمازوں کی شکل میں مل رہا ہے، تو اگر وہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہوگا، گناہ کا خیال بھی آئے گا، تو اس پر پکڑ بھی اسی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر زیادہ دیتا ہے تو وہاں پر اگر اس کی نافرمانی ہو، وہاں پر کوئی بات ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آتی ہو اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہو، تو اس کا نقصان بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ اگر آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں، اپنے ہندوستان میں کرتے ہیں یا اپنے محلے میں کرتے ہیں، وہ گناہ بہرحال گناہ ہے، اس کا نقصان ہوگا، لیکن اگر اس طرح کا کوئی گناہ حرم شریف کے اندر ہوگا، مکہ مکرمہ کے اندر ہوگا، خانہ کعبہ کے سامنے ہوگا، تو اس گناہ کا جو دائرہ ہوگا اور اس گناہ کی جو شناعت اور قباحت ہوگی وہ بہت بڑھ جائے گی۔ تو عام طور پر جو گناہ وہاں ہو سکتا ہے وہ صرف غیبت کا ہے، تو غیبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جبکہ غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے، تو اگر مردار بھائی کے گوشت حرم میں بیٹھ کر کھایا جائے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کھایا جائے، تو سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ اس پر ہوگا۔ تو میں اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ وقت جو ہے 15 دن کا یا 20 دن کا آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، یہ سب سے نازک یہ موقع ہے، اس میں آپ چاہیں تو اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنی جھولیاں خالی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ پر موقوف ہے، آپ پر اس کا دار و مدار ہے کہ آپ وہاں جا کر کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمرے میں سب سے اہم چیز طواف ہے، اور سب سے اہم چیز حرم پاک میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ اگر پڑھ سکتے ہو قرآن کریم تو پڑھیے، دعائیں مانگ سکتے ہو مانگیے، اگر آپ تھک چکے ہیں دعائیں مانگتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، تو کچھ نہ کیجیے، صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیے۔ وہ دیکھنا جو ہوگا، خانہ کعبہ کو اپنے دل میں اس طرح بسا لیجیے کہ جب آپ وہاں سے آئیں تو ایسا لگے کہ یہاں پر بھی آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے خانہ کعبہ کی زیارت آپ کی ہوتی رہے، تو جس طرح خانہ کعبہ آپ کو وہاں پر گناہوں سے بچا رہا ہوگا، اسی طرح خانہ کعبہ کا وہ تصور اور اس کی زیارت
یہاں پر بھی آپ کو گناہوں سے بچا رہی ہوگی۔ تو میں اس موقع پر یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع کو غنیمت جانیے، اور جب روضہ اقدس پہ حاضری ہو تو وہاں پر وہ ادب اور وہ احترام ملحوظ ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ حجرات میں کہا گیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تھا کہ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر بے ادبی ہو گئی آواز بلند ہونے کی وجہ سے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو مسجد نبوی میں جب حاضری ہو، روضہ اقدس میں جب حاضری ہو، تو وہاں پر بھی تیز لہجے میں بات نہیں ہونی چاہیے، چیخ چلا کر بات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہیں، آپ سب سن رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ بعضوں کو آپ نے سلام کے جواب تک دیا ہے۔ تو جب یہ صورت ہے، یہ کیفیت ہے، تو روضہ اقدس پر بیٹھ کر اگر تیز تیز بات کی جائے گی اور گستاخانہ انداز سے بات کی جائے گی، وہاں پر بیٹھ کے بحث کی جائے گی، وہاں پر بیٹھ کے دنیا داری کی باتیں ہوں گی، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس کو گستاخی سمجھا جائے گا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو بلند آواز سے بات کرے گا تو اس کا خطرہ ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو آپ یہاں سے اتنا خرچ کر کے گئے ہیں، اتنا وقت نکال کر آپ گئے ہیں، اور وہاں جا کر اگر آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے اور آپ وہاں سے خالی ہاتھ آئیں تو اس سے بڑھ کر گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میری بہنیں اور میرے بھائی اس بات کو اچھی طرح گرہ میں باندھ لیں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اس پر اعمال کا آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو جس مقصد سے وہ کام کرے گا بس اللہ تعالیٰ اس کے اس مقصد کو دیکھے گا۔ اور اگر جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، حدیث شریف میں ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے قرآن کریم میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے اس دن کا ذکر ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، وہاں پر قلب سلیم کام آئے گا۔ یعنی جس جذبے سے آپ نے وہ نیکی کی ہوگی، جس ارادے سے آپ نے وہ عمل کیا ہوگا، جس نیت کے ساتھ آپ نے وہ کام کیا ہوگا، اس نیت پر آپ کے اس عمل کا دار و مدار ہے۔ تو یہاں جانے سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں، اپنی نیت میں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں اور یہ یقین کی کیفیت دل میں پیدا کریں کہ میں یہ عمرہ کرنے جو جا رہی ہوں یا عمرہ کرنے جو جا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی لیے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عمرہ کرنے جب جاتے تھے یا حج کرنے جب جاتے تھے، اتنی خاموشی کے ساتھ جاتے تھے کہ پڑوسی کو خبر نہیں ہو پاتی تھی۔ اسی طرح جب وہاں سے آتے تھے کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ حج کر کے آئے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ یہ سفر ہمارا اللہ کے لیے ہے، یہ پیسہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ وقت جو ہم لگا رہے ہیں اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، سب ہمیں عمرے کا ثواب ملے گا، کیونکہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل ہے نیت، اصل ہے وہ ارادہ، اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اگر اس پر ہماری توجہ ہے اور وہ چیز ہمارے ذہن میں ہے تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ ایک جیسے غبارہ ہوتا ہے، غبارہ اگر آپ پھلائیں گے تو وہ پھولتا چلا جائے گا، اور جب آپ اس کی چاہیں گے ہوا نکال دیں تو وہ بالکل پچک جائے گا۔ تو عمل بھی ایک غبارے کی طرح ہے۔ عمل جس طرح غبارے میں جب آپ ہوا بھرتے ہیں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھولتا چلا جاتا ہے، اسی طرح جب آپ کا عمل آپ کی صحیح نیت کے ساتھ ہوگا تو عمل بھی بڑھتا جائے گا۔ آپ 10 روپے خرچ کریں گے اور آپ کی نیت صحیح ہے تو 10 روپے اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ 10 لاکھ کا ثواب دے گا، اور آپ 10 لاکھ خرچ کریں گے اور نیت آپ کی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوگی، اپنی برتری کا احساس دلانے کے لیے ہوگی، کچھ اور آپ کے مقاصد ہوں گے، کچھ اور آپ کے ارادے ہوں گے، تو وہ 10 لاکھ آپ کے صفر بن جائیں گے۔ تو
چلنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کہیں بھی یہ ظاہر بھی نہ ہو کہ ہم اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا آدمی خاموشی کے ساتھ جائے اور اپنا کام کر کے خاموشی کے ساتھ واپس آ جائے، دل میں بس یہ ہو کہ یہ کام اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، تب اس پر پورا ثواب ملتا ہے، تب وہ آخرت میں انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے کام آئے گا۔ تو پہلا کام ہم اپنی نیت درست کریں، دوسرا کام وہاں وقت بالکل ضائع نہ کریں، تیسرا کام بازاروں میں جانے سے بچیں، چوتھا کام خانہ کعبہ کو بس دیکھتے رہیں اگر کچھ نہ کر سکیں، اور پانچواں کام زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ اب یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت میں کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم عمرے پر جب گئے ہیں تو ہم بار بار عمرہ کریں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے کوئی کام بھی قانون توڑ کر جو کیا جائے گا اس کا نقصان ہوگا، تو وہاں کے جو قوانین ہیں، وہاں کی جو پابندیاں ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے وہاں قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اور بھیڑ دیکھ کر انہوں نے یہ قانون بنایا ہے، ہماری اور آپ کی راحت کے لیے بنایا ہے کہ احرام کی حالت میں تو طواف کی اجازت دیتے ہیں وہ، ورنہ پھر اوپر بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم اگر دھوکہ دیں ان کو کہ ہم احرام باندھ کے بار بار جائیں کہ ہم صاحب نئے سرے سے عمرہ کرنے آئے ہیں، تو یہ دھوکہ دینا ہوا۔ اور دھوکہ آپ کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کے خانہ کعبہ کے سامنے دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولیں گے آپ۔ اگر وہاں آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ عمرہ کرنے آئیں، حالانکہ آپ عمرہ کرنے اس وقت نہیں گئے، آپ سے طواف کرنے گئے، لیکن آپ اپنے کو بچانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جائے گا، تو کیا فائدہ ایسے عمرے سے جو جھوٹ بول کر کیا جائے۔ تو ایسے کسی بھی کام سے بچنا ہے کہ جہاں پر آپ کو جھوٹ بولنا پڑ جائے، جہاں پر آپ کو غلط بیانی کرنی پڑ جائے، تاکہ آپ اپنے عمرے کو خراب نہ کریں۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی وہاں سے عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو جب گفتگو ہوتی ہے یا مجلس لگتی ہے تو اکثر لوگوں کی زبان پر یہ ہوتا ہے 6 عمرے کیے ہیں، 10 عمرے کیے ہیں، 8 عمرے کیے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے 8 کیے 6 کیے، کس کو سنا رہے ہو بھائی؟ کس کو بتا رہے ہو؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ اگر تم نے اللہ کے لیے کیے تھے تو تم نے 6 کیے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے 6 کیے، تم نے 10 کیے، اللہ کو معلوم ہے 10 کیے۔ یہاں آ کر اس کا تذکرہ کرنا، یہاں آ کر اس کی تشہیر کرنا، یہاں آ کر اپنا اس کو ایک کارنامے کے طور پر بتانا کہ میں نے 10 کر لیے، میں نے 5 کر لیے، میں نے 6 کر لیے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ طواف کریں۔ اسی لیے حرم شریف کی جو سب سے بڑی عبادت کہی گئی ہے وہ طواف ہے۔ طواف کرنے والا کبھی آ کر نہیں بتاتا کہ میں نے اتنے طواف کیے، ہاں بار بار عمرہ کرنے والا ضرور بتاتا ہے۔ تو بار بار عمرہ کر کے آنے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل کے کسی کونے میں ریاکاری کا امکان ہو یا ریاکاری کا اندیشہ پایا جاتا ہو۔ تو اس ریاکاری پر چھری چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمرے پر توجہ کم دیں، یعنی عمرے کی تعداد بڑھانے پر توجہ کم دیں، طواف پر توجہ زیادہ کریں، تلاوت پر اور دعاؤں پر اور خانہ کعبہ کی دیدار پر، اس پر آپ کی توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جو کام خاموشی کے ساتھ کر سکتے ہوں، بلکہ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ضرور ٹٹول لیے اور نیت کو درست کیجیے، اور جو کام کیجیے وہ اللہ کے لیے کیجیے، خاموشی کے ساتھ کیجیے، زیادہ اس کی تشہیر نہ ہو، زیادہ اس کا پروپیگنڈا نہ ہو، زیادہ اس کا اظہار نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اس طرح کا عمرہ جب آپ کو نصیب ہوگا اور اس طرح کا عمرہ کر کے جب آپ لوٹیں گے تو اس کے اثرات آپ کی زندگی پر پڑیں گے، آپ کی اولاد پر پڑیں گے، آپ کے کاروبار پر پڑیں گے، آپ کے پورے ماحول پر پڑیں گے، بلکہ پورے محلے پر پڑیں گے۔ میں ان چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔